پھر یہ کہ جب ہمارے بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کی ایک ایک حرکت کا نوٹس لینا بہت ضروری ہے. اور جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں پر شیر کی نگاہ رکھتے ہیں. کھلائیں آپ، سونے کا نہیں والا، کوئی مسئلہ نہیں اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو، لیکن نگاہ شیر کی رکھیں. اور بہت سے سمجھدار ماں باپ اگر بہت کچھ افورڈ بھی کر سکتے ہیں نا، تو بچوں کو اتنی نعمتوں میں نہیں رکھتے، تھوڑا کھینچ تان کے ہی رکھتے ہیں. مثلا 500 روپے دے سکتے ہیں پاکٹ منی، لیکن دیتے ہیں 100 روپے ہیں. ورنہ ہم تو محبت کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں نا کہ 500 روپے پاکٹ منی بچے کے ہاتھ میں تھما کے جاؤ بیٹا عیش کر لو، جی لو اپنی زندگی، جو دل چاہتا ہے نا کر لو. کچھ لوگ 500 دیتے ہیں تو کچھ لوگ 5000 دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ محبت نہیں ہے، اس سے تربیہ نہیں ہوگی. کیونکہ زندگی میں کب اس کو سردی گرمی دیکھنی پڑے پتا نہیں ہے آپ کو. آپ جتنا بگاڑ رہے ہیں اپنے بچوں کو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا نقصان ہوگا اس کو. اگر آپ 500 روپے بھی دے سکتے ہیں تو دیں 100 روپے ہی. اگر آپ اچھے سے اچھا نیا موبائل دلا سکتے ہیں، دیں پرانا موبائل ہی. گھر کا جو سب سے پرانا موبائل ہو نا، وہ جوان ہونے والے بچوں کو ہاتھ میں تھمائیں. میں نے تو یہی کیا ہے. بچوں کو ماڈیفائی کرنا پیرنٹس کا کام ہے. ان کو اپنی بات پر لے کر آنا پیرنٹس کا کام ہے. آج وہی علامات قیامت نظر آتی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ایسے سڑ چڑھ کر بول رہے ہیں جیسے ماں باپ وہ ہیں، اور ماں باپ کیا ہیں؟ اولاد یا لونڈی غلام ہے. تو اس حوالے سے ہم سب کو اپنی اولادوں کی تربیہ کرنی ہے. ہمیں سمجھانا ہے اپنے بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ بات سمجھو، تم اگر اچھی جگہ شادی کرو گے، نیک لڑکی سے شادی کرو گے، تمہارا بھلا ہوگا. اور دیکھیں بچوں کا ریاکشن آتا ہے کیونکہ ان کے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مائنڈ میں کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں اپنے زوج کو لے کر. یہ لڑکیوں کی بھی ہوتے ہیں اور لڑکوں کی بھی ہوتے ہیں، لیکن سمجھانا پڑتا ہے پیرنٹس کو. اس کے لیے تھکنا پڑتا ہے، اپنی انرجیز لگانی پڑتی ہے کہ بیٹا آپ کے لیے یہی صحیح ہے. اور بعض دفعہ تو لڑکے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری شادی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو کسی حد تک یہ بات شرعن ٹھیک بھی ہے، کیونکہ لڑکا اپنی شادی کر سکتا ہے لیکن لڑکی کی شادی ولی کرے گا. لڑکا تو شادی کر سکتا ہے، اپنے ڈیسیشنز میں آزاد ہے، لیکن ماں باپ کا فرض بنتا ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب پیرنٹس اس ذمہ داری سے تو سبکدوش ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا بیٹے تو جہاں چاہیں شادی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان کے اس فیصلے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. لو جی ہو گیا کام، ہو گیا کام. کیونکہ بچے تو میچور ہیں نہیں، بچے تو پھر جیسے تیسے ڈیسیشنز لیں گے. اللہ ماشاء اللہ بعض دفعہ ماں باپ غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچے ٹھیک فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کم ہوتا ہے. تو ہر اس غلط راستے کو بند کر دیں جس سے بچے بگڑ سکتے ہو. کوشش کرنی ہے ہم سب کو بچپن سے ہی. انشاءاللہ اگر اسلامک تربیہ سے بچے گزریں گے تو جب آپ ان کے ساتھ نہیں بھی ہوں گے تب بھی اللہ ان کی حفاظت کرے گا. ہم نے سورۃ الکہف میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، حضرت خضر ایک بستی میں گئے اور انہوں نے ایک دیوار کو ٹھیک کیا تھا. کن کا گھر تھا؟ وہ 2 یتیم بچوں کا گھر تھا جن کا باپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک شخص تھا. خزانہ چھپا کے رکھا تھا باپ نے زمین کے نیچے، اس خزانے کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی. باپ مر چکا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم نیک رہیں گے، ہم اپنے بچوں کی نیک تربیہ کریں گے، تو ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو بھی اللہ ہمارے بچوں کی دین اور دنیا دونوں کی حفاظت کرے گا. اللہ ان کو دنیا والآخرہ کی بھلائیاں نصیب کرے گا. اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو ہماری دعائیں پہنچاتا رہے گا، اس کا فائدہ پہنچاتا رہے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں باقاعدہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے کہ دوست جو ہوتے ہیں نا،
یہ تو اتنا دماغ خراب کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ میں خود جوان بچوں کی ماں ہوں اور مجھے اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ یہاں آپ بچوں کو کچھ سمجھائیں، پھر یہ دوستوں سے مل کر آتے ہیں، بالکل چینج۔ یعنی ابھی اتنی بڑی کلاس لی ہے، دوستوں سے مل کر آنے کے بعد وہ جو کلاس میں نے لی تھی وہ تو کدھر چلی گئی؟ بات کس کی بیٹھ گئی دماغ میں؟ دوست کی۔ پھر دوبارہ سے کاؤنسلنگ، پھر دوبارہ سے سکھانا، پھر دوبارہ سے سمجھانا۔ یوں بچے بڑے کیے میں نے، نہیں بیٹا ایسے نہیں ہے، نہیں بیٹا ایسے نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا، ہیلدی ڈسکشن کرنا۔ ٹائم لگتا ہے نا، وہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ پتھروں کو پکانے کے برابر ہے بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو بڑا کرنا۔ واقعی یہ بات ہے۔ دوستوں کو فوکس کریں، کون دوست ہیں، اور اگر کچھ دوست ایسے ہیں جس سے بچوں میں خرابی آ رہی ہے، وہ دوست ختم کریں ان کے۔ اس کے لیے آپ کو اگر کوئی سخت نوٹس لینا پڑے، ختم کریں۔ ناراضگی بھگتنی پڑی، بچوں کا ریاکشن آئے گا، وہ آپ کو اور اریٹیٹ کریں گے، برداشت کریں، لیکن سٹینڈ لیں، کیونکہ ہم پیرنٹس ہیں، ہمارا سٹینڈ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو چھوٹ دے دی نا تو گئے وہ ہاتھ سے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کتنے ایسے مجرم جن سے جب بیان لیا جاتا ہے نا تو وہ قصوروار کن کو ٹھہراتے ہیں پتہ ہے؟ اپنے پیرنٹس کو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم غلط کر رہے تھے نا ہمارے ماں باپ نے ہم کو روکا نہیں، ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ ہمیں روکتے، روکا ہی نہیں، تو پھر اب آج ہم اس حال پر ہیں کہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دین سکھاتا ہے، ایک ایک چیز آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس کو سمجھنے والے بنے۔ بچوں کے دوست دیکھیں، کیونکہ دوستوں کے ساتھ غلط کام کرنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گھر پہ تو ہوتا نہیں، باہر ہی کہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے آج کل کے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے ان کو؟ دوست۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے نشہ پھر کچھ بعید نہیں کہ زنا کی طرف بھی لے جائے، کیونکہ نشہ لینے والا خواہ وہ کسی بھی طرح کا نشہ ہو، آگے زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور آج ہماری یوتھ زیادہ تر نشے کی عادی ہے۔ وہ جو پہلا سگریٹ پلانے والا ہوتا ہے نا، وہ باپ تھوڑی ہوتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے۔ باپ تو کبھی نہیں چاہے گا، اگر وہ خود بھی پی رہا ہو نا تو کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ سگریٹ پیے، لیکن وہ پہلا سگریٹ دوست پلاتا ہے۔ اور اگر باپ پی رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ ایک موٹیویشن انڈائریکٹلی بھی مل رہی کہ والد صاحب بھی تو کر رہے ہیں، اگر میں کرتا ہوں تو پھر کیا غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بھی بند کر دی ہیں اس طرح کی صورتوں میں، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ صورت تو ایسی ہے کہ میرا کلام اس میں عاجز ہے، میرا علم اس کے سامنے عاجز ہے۔ کیا ہمارا علم ہے، کیا ہمارا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے پیارے انداز میں جو اس آیت کے اختتام کیا، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں چاہوں بھی نا تو شاید اس کا جو صحیح معنوں میں احساس ہے نا وہ آپ کے دل میں پیدا نہ کر سکوں۔ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، جو چیزیں غلط ہیں اس کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہماری بچوں کو بچا لیا، یہ کہہ کر پابندیاں لگا کے۔ اور جب ہم یہ پابندیاں اپنے بچوں پہ نہیں لگاتے اور محبت کے نام پر نہیں لگاتے تو پھر وہ محبت نہیں ہے، وہ دشمنی اپنے بچوں کے ساتھ۔ پابندیاں لگائیں بچوں پر، اس ٹائم پر جانا ہے، اسی ٹائم پر آنا ہے گھر۔ اور اب تو الحمدللہ ایسی اپلیکیشنز آ گئیں کہ آپ بچوں کی لوکیشنز جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں، تو ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، ان پر داروغہ بن کر بیٹھیں، کیونکہ یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے۔ آج کل تو لڑکیاں بھی ہاتھ نہیں آ رہی، کچھ سال پہلے صرف لڑکے دوستوں میں اپنا وقت گزارنے جایا کرتے تھے، اب تو یہ چیزیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی چیز آپ اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔
آپ کو آپ کی دوستوں سے ملنے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آپ کو آپ کی لمیٹیشنز پتہ ہونی چاہیے، آپ کو آپ کی حدود پتہ ہونی چاہیے. آپ وہاں بیٹھ کر کیا ڈسکشنز کرتے ہیں، کیا کیا باتیں ان سے لے کر آتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. باقی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بچی اپنی اسلامک لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہے. اگر ضرورت ہے اس کو تو کما بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدود کو پامال کرتے ہوئے، اپنی لمیٹیشنز کو کراس کرتے ہوئے اگر کوئی لڑکی پڑھنا چاہتی ہے تو میرے جیسی ماں تو منع کر دے گی کہ نہیں پڑھانا بھائی مجھے تم کو، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. کہ اگر تم اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہو اور پڑھنا چاہتے ہو تو مجھے ایسا نہیں پڑھانا، کوئی بات نہیں. لیکن کہاں کہتے ہیں پیرنٹس آج کل ایسا؟ وہ تو کہتے ہیں بس بچوں کا رزلٹ اچھا آنا چاہیے، خواہ ان کی دوستیاں لڑکیوں سے کیوں نہ ہوں، یعنی ان لڑکوں کی دوستیاں لڑکیوں سے کیوں نہ ہوں، وہ لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے کیوں نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اچھا پڑھ لکھ لے، اچھی نوکری کر لے، خیر ہے. آج کل یہ چیز بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں کہتے ہیں وی آر فرینڈس، جسٹ وی آر فرینڈس اونلی. آپ اتنے کنزرویٹو کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ ہم تو صرف دوست ہیں. اور پتہ نہیں کیسے دوست ہیں، مطلب اتنی بے باکیاں ہیں. کبھی کبھی تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی بھی اتنے بے باک نہیں ہوتے جتنے یہ دوست بے باک ہیں. لیکن کہنے کو تو وہ یہی کہتے ہیں وی آر جسٹ فرینڈس. اتنا برا کیوں لگ رہا ہے کسی کو؟ اور ہمارے بچے جو ہے یہ ساری گندگیاں دیکھ رہے ہیں ان تعلیمی اداروں میں، ہمارے بچے یہ گندگیاں دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طاقت کے ساتھ نہیں بھیجیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم ان کو ویسے بھی کیچڑ میں بھیج رہے ہیں. اگر ہم نے ان کے اوپر سیکیورٹی نہیں لگائی نا تو داغ لے کر آئیں گے، وہ چھینٹے ان پر بھی پڑیں گے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آج کل کے جتنے بھی یہ تعلیمی ادارے ہیں یہ دلدل ہیں، کیچڑ ہیں، گندگیاں ہیں. پڑھائی کے نام پر اتنی بولڈنس دی جا رہی ہے بچوں کو کہ بس اللہ ہی ہے جو ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. دنیا جانے کس رخ پر جا رہی ہے، کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے. جوان بچے اور بچیوں کو میں جب دیکھتی ہوں میرا تو دل ہلک کو آتا ہے، اور مجھے تو اپنی نسلوں کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ یہ میرے بچوں کو تو میں نے پتہ نہیں کتنے کنزرویٹو ماحول میں بڑا کیا ہے، پتہ نہیں میرے بچے اپنے بچوں کو کر سکیں گے یا نہیں. میرے بچوں نے تو الحمدللہ میری سن لی، ان کے بچے ان کی سنیں گے یا نہیں. اس چیز کی اتنی فکر ہوتی ہے مجھے کہ بس نہیں. لیکن اگر ہم قرآن کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ ہماری بیٹیاں ہوں یا ہمارے بیٹے ہوں، انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا. ہم کتنا ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ بتائیے، کتنا ٹائم؟ یہاں ماشاءاللہ بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں، بہت ساری بچیاں بیٹھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، غیر شادی شدہ بھی ہیں، سبھی نے اس فیز سے گزرنا ہے، کچھ اس فیز سے گزر رہی ہیں. کتنا ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں؟ کیا ہر وقت چپکے رہ سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ نہیں. حفاظت اصل میں ہے کس کی؟ اللہ کی. حفاظت اصل میں اللہ کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے بچوں کی، نسلوں کی حفاظت کب کرے گا؟ جب ہم صحیح معنوں میں اللہ کے فرما بردار ہوں گے. مر بھی جائیں گے انشاءاللہ ان کی حفاظت ہوگی. تو یہاں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ فحاشی میں مشہور لوگوں میں رشتہ داری قائم نہ کی جائے، نہ انہیں لڑکی کا رشتہ دیا جائے، نہ ان سے لیا جائے. اور اختتام اس آیت کا بڑا ہی خوبصورت ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. پیچھے آپ نے سورۃ المؤمنون پڑھی، اور اب سورہ نور میں اس حکم کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو مومن ہوگا اس میں یہ نور ضرور آئے گا، اس کے اندر یہ لائٹ ضرور ہوگی، یہ رہنمائی ضرور ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کی شادی جیسے تیسے گھرانوں میں نہیں کریں گے.
یہاں جو زانیتن کے ساتھ مشرکتن آیا ہے تو زانیتن سے تو آپ کو بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن مشرکتن کی جو بات آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ مشرکہ عورت یا مشرک مرد زنا کو حرام نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر برے لوگوں کے ساتھ یعنی زناکار مرد کے ساتھ مشرکہ عورت شادی کر لے گی یا فزیکل ریلیشن شپ قائم کر لے گی کیونکہ اس کے نزدیک زنا حرام ہے ہی نہیں. اسی طرح مشرک مرد کی بھی بات ہے. ایک سوال یہ بھی آتا ہے یہاں پر کہ کیا یہاں نان مسلم کی بات ہو رہی ہے؟ تو ویسے تو یہاں نان مسلم کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مسلمان جس کا شرک بہت ہی واضح ہو تو ایسے گھرانے میں اپنی بیٹی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس گھرانے میں جب ہم اپنی دیندار بچی دیں گے تو وہ اس سے شرک بھی کروائیں گے بائی فورس، وہ اس سے بدعتیں بھی کروائیں گے بائی فورس، اور اس کو غیر اللہ کی نیازیں بھی کھلائیں گے بائی فورس. تو جن بچیوں کی قرآن و سنہ کے مطابق تربیہ ہوئی ہے ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ایسے مسلمان گھرانوں میں بھی اپنی بچیوں کی شادیاں نہ کریں جو واضح طور پر شرک کرنے والے ہوں، کیونکہ مائنڈ سیٹ بھی سیم نہیں ہے نا. پھر وہی بات کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی شادی میں اس طرح کے کمپرومائزز کرتے ہیں، پھر بیٹیاں اتنی پریشان ہوتی ہیں، بچیاں بہت پریشان ہوتی ہیں. ان کے گھر کا ماحول کچھ اور تھا، سسرال میں ماحول کچھ اور ہے. ان کے گھر میں جس چیز کو فالو کیا جا رہا تھا قرآن و سنہ کو، یہاں پر بدعتوں کو، شرک کو اور غیر اللہ کی نیازوں کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. عجیب عجیب قسم کے وظیفے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، نان اوتھینٹک چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تعویذ گنڈے ہو رہے ہوتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں. پھر ایسی بچیوں کے بچوں کے گلے میں تعویذ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے سسرال والے. اب یا تو بچی صبر کے ساتھ زندگی گزارے، برداشت کرے، جو کہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، یا پھر علیحدگی اختیار کرے. تو ایسے گھرانوں میں اپنی بیٹیوں کو بہانا ہی نہیں چاہیے. اور جہاں تک بات ہے کہ اگر کوئی مشرکہ لڑکی آپ اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں ایز بہو، یہ سوچ کر کہ ہم اس کی تربیہ کر دیں گے، چلیں کی بھی آپ نے تربیہ، اس نے نہ لی تو، اور ایسا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، بہت کم ہی کوئی تربیہ لے لیتی ہے تو لے لیتی ہے، لیکن ایسی لڑکیاں بولڈ بہت ہوتی ہیں، اور جو قرآن و سنہ پر لوگ ہوتے ہیں وہ شریف النفس ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک حد تک بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. پھر سوچیں نسلیں کس ماں کے ہاتھ میں پروان چڑھیں گی. رسک ہے بہت بڑا. کوئی لے اور سدھارنے کی کوشش کرے تو اس کو اپنی ہمتوں کا پتہ ہے، لیکن اگر کوئی بہت شریف النفس سے کچھ بول نہیں سکتا کسی کے آگے تو پھر وہ ایسے رسک نہ لے تو بہتر ہے.